یہ عجیب الفاظ ہیں جو ابھی میں پڑھا ہوں قبلہ سورۃ یونس کے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. تمہارا رب وہ ہے جو اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یا اللہ 6 دنوں میں تو نے پیدا کیا؟ کن سے پیدا کیوں نہ کیا؟ یہ 6 دنوں میں پیدا کیوں کیا؟ حالانکہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے 6 دنوں میں پیدا کیا زمین اور آسمان کو. تو اس وقت آپ کو ماننا پڑے گا کہ سورج نہ تھا، چاند نہ تھا. تو پہلے تو تم تعین کرو کہ یہ 6 دن کا بھائی چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، تو پہلے تو ہمیں 6 دن سمجھاؤ. توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو. جب زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، تو اللہ نے فرمایا میں نے ان کو 6 دن میں پیدا کیا. تو پہلے مجھے 6 دن تو سمجھاؤ کہ اللہ نے یہ 6 دن کیسے بتائے. ارے جب آج تک تمہیں 6 دن سمجھ میں نہ آئے تو آج تک تمہیں دن سمجھ میں نہ آیا. جب آج تک تمہیں خدا کا دن سمجھ میں نہ آیا تو پھر تمہیں دین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ خدا کا دن سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ خدا ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یا اللہ 6 دنوں میں تو قادر مطلق ہے. یہ 6 دن کیوں؟ ہمیں تو سمجھ میں بھی نہیں آتا. چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، ستارے نہ تھے، تو آپ نے اس کو بنایا. اب ہمیں کیا پتا چلے کہ یہ 6 دن کائے کی ہیں؟ تو یہ خلقت ہے. ان پھر سمجھو اللہ لہ الخلق والامر. اللہ کے لیے کیا ہے؟ خلق اور امر. مادیت میں تدریج ہوتی ہے، میں نہیں سمجھا سکا. پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں کہ اللہ نے جب انسان کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا سورۃ المومنون میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہر مرتبہ لفظ خلق آیا ہے. انسان کو خلق کیا مٹی سے، پھر نطفہ، پھر مضغہ، پھر علقہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت. 6 درجے اللہ نے بنایا. عبدالحکیم یہ تدریج ہے، تدریج ہے. ارے ایک بندہ آج شادی کرے اور کل بچہ پیدا ہو جائے تو معاشرے میں عزت کیا رہے گی؟ نعرہ حیدری. ارے ہاں کیوں نہیں کہتے کہ یہ خدا کی قدرت ہے؟ معاشرے کی زبانیں بند کرو. معاشرے کی زبانیں بند کرو معاشرے کی زبانیں بند. کہ اگر دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا تو کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے، قادر مطلق ہے. لیکن اللہ کا آئین نہیں بدلتا. تم لاکھ دنیا کو سمجھاؤ کہ نہیں یہ خدا کی قدرت ہے تو خدا کہے گا نہیں، میرا قانون ہے کہ الا لہ الخلق والامر. میرے یہاں 2 چیزیں ہیں، خلقت اور امر. خلقت تدریجی ہوتی ہے، تدریجی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آج شادی ہوئی تو 1 مہینے کے بعد بچہ ہوا، 2 مہینے کے بعد نہیں. کیونکہ خلقت جو ہے وہ تدریجی ہے. اور آخر میں کہا ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ 6 سٹیپس اللہ نے بتائے انسان کے زندگی کے. اور پھر کہا کہ پھر میں نے دوسرے طریقے سے اس کو مکمل کیا. مکمل نہیں، دوسرے طریقے سے اس کو مکمل کیا. پوری آیت میں روح کا ذکر نہیں، کیونکہ روح خلقت نہیں. گھبرا گئے، اتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے. نعرہ حیدری. روح مادیت نہیں، مادیت کا نام روح نہیں. اللہ نے فرمایا پھر میں نے دوسرے طریقے سے انسان کو مکمل کیا اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. کہہ دو کہ وہ خلقت نہیں، وہ امر ہے، وہ امر ہے. اور یہ بھی خدا
اللہ نے نہیں فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ میں نے روح کو خلق کیا ہے، بس یہ سمجھو کہ کل روح من امر ربی، روح جو ہے اپنے رب کی طرف سے امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں اتنا علم ہی نہیں ہے کہ امر کو سمجھ سکو، کیونکہ مادیت سمجھ میں آتی ہے امر نہیں۔ اور 1400 سال گزر گئے ہیں، دنیا اسی میں کشمکش میں ہے کہ دنیا مادیت کو تو سمجھ رہی ہے لیکن امر کو سمجھ نہیں رہی، کیونکہ امر کیسے بنتا ہے؟ امر کیسے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر خلقت سے نہیں بنتا، کن سے بنتا ہے، اس میں تدریج نہیں ہوتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ نے ارادہ کیا امر ہو گیا۔ میں سمجھا نہیں سکا، جہاں میں جانا چاہتا تھا پھر واپس آ گیا ہوں، کیونکہ میں سمجھا نہ سکا۔ میں نے کیا کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرا امر کیا ہے؟ میرا ارادہ۔ تو اللہ کا ارادہ سال بھر نہیں چلتا، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ خدا کن نہیں کہتا، کیونکہ اگر کن کہے تو دہن ہو، دہن ہو تو زبان ہو، زبان ہو تو چہرہ ہو، تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ ہم خدا کے ارادے کو نہیں سمجھتے، بس ارادہ کیا ہو گیا، یہ ہے امر، کیونکہ اس میں تدریج نہیں ہے، تدریج نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کیا کہ آج کوئی شادی کرے، 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، لاکھوں کہے قرآن اٹھائے کہ یہ خدا کی قدرت ہے، تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن جب جناب عیسیٰ پیدا ہوا اور کہا کہ کیسے، تو اللہ نے کچھ نہیں کہا، کہا اذا قضا امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ یہاں خلقت نہیں ہے، یہاں امر ہے۔ جہاں خلقت نہیں یہاں امر ہے۔ اب بتاؤ کہ رسول افضل یا عیسیٰ؟ اب دنیا بتائے کہ رسول افضل یا عیسیٰ افضل؟ ارے دنیا کے سمجھ میں نہیں آیا، آج تک دنیا کو جب امر سمجھ میں نہیں آیا تو اول الامر کیسے سمجھ میں آیا؟ یا تو حقائق کو مان کر، اور نہیں، کتنی مرتبہ خدا نے کہا ہے، کتنی مرتبہ خدا نے کہا ہے۔ اب تو قریب آ رہا ہوں، اب نتیجہ نکل رہا ہے، ابھی کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا۔ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے کہ عبدالحکیم حدیث پڑھے؟ تو پھر آؤ قرآن پر ہی بات کریں، اور سر پر قرآن رکھو۔ ترجمہ غلط کیا، واجب القتل۔ آیت غلط پڑھی، واجب القتل۔ اور اگر آیت بھی صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، تو پھر مانو، تو پھر مانو، پھر مانو۔ نہیں قبلہ ایسی آیت، قبلہ آپ کی دعاؤں سے اب 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، پہلے ایک آیت سنیں، پہلے ایک آیت سنیں۔ جنگ احد کے لیے ارشاد ہوا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ۔ میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی، تو ان کو کہو کہ اللہ کے اذن سے ہوئی، اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو، اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو۔ آج کا نوجوان کہتا ہے اسلام میں خون ریزی کیوں؟ خون ریزی نہیں، اسلام میں خون ریزی جائز ہے، لیکن غلط نہیں، جائز۔ ناحق خون ریزی ناجائز ہے، لیکن حقیقت پر ہے تو جائز ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جنگ احد کیوں ہوئی، تو کہا اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو۔ کیوں؟ وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ میں دنیا پر ظاہر کر دوں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کر کے مومن بنتا ہے اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر منافق بنتا ہے۔ نعرہ حیدری! ہر
ہر سال گاؤں کے گاؤں شیعہ ہوتے ہیں. ارے 10 دن میں کہتے ہیں نیا سال ہے، نیا سال، اور ابتدائی رونے سے. یہ اخبار میں آیا ہے. ہمیں انہوں نے کہا یہ کتنی منحوس قوم ہے کہ ابتدائی رونے سے، نئے سال کی ابتدائی رونے سے. تو پھر اگر ہم منحوس ہیں تو پھر تم زیادہ منحوس ہو. اپنے دائی سے پوچھو کہ جب تمہاری ابتدا ہوئی تھی یہ منحوسیت ہے، یہ نحس ہے، تو پھر تو اپنے دائی سے پوچھ، اپنی ماں سے پوچھ کہ جب آیا تھا تو ہنس رہا تھا. اگر تو ہنستا تو سارے تمہارے رشتہ دار بھاگ جاتے. تمہارے سارے رشتہ دار بھاگ جاتے. آتے ہی رونا زندگی کی علامت ہے، آتے ہی رونا یہ زندگی کی علامت ہے. ہم ابتدا اسی لیے رونے سے مناتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، مردہ نہیں. مردہ وہ ہیں جن کے پیر مردہ ہیں. ہم زندہ قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں. اپنی ابتدا زندگی سے کرتے ہیں. یہاں ہمیں زندگی ملتی ہے. اور خدا کی قسم اگر تمہاری کتابوں میں یہ الفاظ نہ ہو تو کل مجھے پھانسی پر لٹکا. اور اگر ہے تو پھر عبدالحکیم کی بات سن کہ جب حسین دنیا میں آئے اور رسول کو پتا چلا اور کہا ام ایمن یا اسماء بنت امیس جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، میرے حسین کو لے کر آؤ. اب حسین رسول کے ہاتھوں پر آیا، بے تحاشا آنکھوں سے آنسو بہے. ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ بیٹا اچھا نہیں لگا. کہا ام ایمن اگر اچھا نہ لگتا تو میں روتا کیوں؟ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اسی لیے تو روتا ہوں. کہا پھر یا رسول اللہ بتاؤ تو صحیح. کہا آپ کو تھوڑا ہی بتاؤں گا، جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو لے کر آ. عزاداران حسین یہ رونے کے دن ہیں، رونے کے دن ہیں. اور اس طرح رو جس طرح جنت میں فاطمہ رو رہی ہے. عزاداران حسین اس طرح رو جس طرح جنت میں فاطمہ رو رہی ہے. خدا کی قسم میں نہیں کہہ رہا، نوجوانوں شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا ہے، شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا کہ کوفے کے باہر ایک گاؤں تھا، ایک مومنہ رہتی تھی. جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو منہ کرتی تھی شام کی طرف اور کہتی تھی آقا زادی تو شاہد رہنا میں تنہا ہوں، اگر کوئی دوسرا مومن دوسری مومنہ ہو تو میں اسے بیٹھ کر حسین کا ماتم کروں. شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا ایک مرتبہ محرم کا چاند نمودار ہوا یا کسی نے مومنہ کے دروازے پر دق الباب کیا. مومنہ نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی آ گئی ہے. بی بی بڑی خوشی. کہا کون ہو مومنہ؟ کہا آپ نے جو دعا مانگی تھی کہ کوئی مومنہ آئے جو میرے ساتھ حسین کے لیے ماتم کرے، میرے لیے حسین کے لیے روئے. میرے دوستو شیخ مفید علیہ رحمۃ اللہ کا 9 راتیں اس مومنہ نے اور اس بی بی نے ماتم کیا، رویا. جب 9 محرم الحرام کی صبح ہوئی، فجر کی نماز دونوں نے پڑھی. فجر کے نماز کے بعد اس کالے برقعے والی بی بی نے مومنہ سے کہا مومنہ ابھی میں جا رہی ہوں. عزاداران حسین یہ اتنا جملہ ہے کہ مر جائیں تو بہتر ہے. جب یہ کہا نا کہ مومنہ میں جا رہی ہوں خدا حافظ، تو کہا بی بی تم کون ہو؟ میں نے نام نہیں پوچھا. اب آنے والی رات شب عاشور ہے، بڑی مصیبت والی رات ہے، اور تو نے 9 راتیں میرے ساتھ ماتم کیا ہے اور مصیبت والی رات مجھے چھوڑ کے چلی جا رہی ہے. بی بی پہلے تو بتا کو تمہارا نام کیا ہے؟ شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا بی بی نے برقع ہٹایا اور کہا مومنہ پہچانا نہیں، میں حسین کی ماں بطول. عزاداران حسین مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، اور کوئی آئے یا نہ آئے فرش عزا پر حسین کی ماں تو ضرور ہوگی، حسین کی ماں تو ضرور ہوگی، فرش عزا پر حسین ماں تو ضرور ہوگی. مومنہ نے پوچھا بی بی اگر تو حسین کی ماں ہے تو آج رات تو کہاں جائے گی؟ کہا مومنہ آج رات مجھے دور دور جانا ہے.
سب سے پہلے میں شام زینب کے پاس جاؤں، شام سے ہو کر میں کربلا حسین کے پاس جاؤں گی، کربلا کے بعد کوفے جاؤں گی، کوفے کے بعد مدینے بابا کے پاس جاؤں گی۔ ہاں عزاداران حسین، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے علماء نے بھی یہی بتایا کہ سب سے فرش عزا پر بطول آتی ہے، لیکن قبلہ جب میں نے تاریخوں کا مطالعہ کیا، شہاب الدین زہری کا یہ قول پڑھا کہ جب بھی مجلس ہوتی ہے تو ہر معصوم تو پہلے آتا ہے، لیکن سب سے آخر میں سید سجاد آتا ہے۔ ہاں نوجوانوں، جتنا رونا آئے رو لو۔ عزاداران حسین، شہاب الدین زہری کہتا ہے کہ جب بھی مجلس ہوتی تھی سید سجاد آخر میں آتے تھے، اور آخر میں آ کر مومنین کی جوتیوں میں بیٹھ جاتے تھے، مومنین کی جوتیوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور جوتیوں میں بیٹھ کر صرف بیٹھنا نہیں، مومنین کی جوتیوں کو سیدھا کرتے تھے۔ نوجوانوں، یہ بڑی بات ہے جس پر عبدالحکیم مر جائے کیا جب مومنین کی جوتیوں سیدھا کرنے لگے، شہاب الدین نے کہا میں پاؤں پر گر گیا، مولا ہمیں گنہگار نہ کر، یہ مومنین کی جوتیاں کیوں سیدھے کر رہے ہیں؟ تو سید سجاد نے رو کر کہا شہاب الدین، یہ رونے والے میرے بابا کے مہمان ہیں۔ ہاں عزاداران حسین، یہ رونے والے میرے مہمان ہیں، مجھ پر فرض ہے کہ میں بابا کے مہمانوں کی خدمت کروں۔ ہاں عزاداران حسین، ایک جملہ کہوں، الصواعق المحرقہ میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ قیامت میں آواز آئے گی، اے اہل معاشرہ آنکھیں بند کرو، بطول آ رہی ہے، اے اہل معاشرہ آنکھیں بند کرو، بطول آ رہی ہے، بطول آ رہی ہے۔ صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ، جب یہ آواز آئے گی تو آپ بھی آنکھیں بند کریں گے؟ کہا میں بھی آنکھیں بند کروں گا۔ کہا آپ کی تو بیٹی ہے؟ کہا اسی حالت میں آئے گی، اسی لیے میں آنکھیں بند کروں گا کہ گلے میں زینب کی چادر ہوگی، ایک ہاتھ میں عباس کا بازو ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اصغر کا کرتا ہوگا، میدان حشر میں آئے گی، ہاں میدان حشر میں آئے گی، خدا پوچھے گا بی بی کچھ کہنا ہے؟ کہے گی ہاں یا اللہ کہنا تو بہت ہے، لیکن ایک بات کہتی ہوں کہ ایک ہی دن میں ایک ہی گھر سے میرے 72 لاشیں نکالے گئے۔ عزاداران حسین، میں ایک جملہ کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے کہ آپ نے بہت رو لیا اور ساری رات روتے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں آقا زادی بطول دربار میں آئی، لیکن انبیاء کو بھی حکم ہوا کہ آنکھیں بند کریں، رسول کو بھی حکم ہوا کہ آنکھیں بند کریں۔ بی بی دکھ تو اسی بات کا ہے کہ شام کے بازار میں کسی نے نہیں کہا کہ آنکھیں بند کرو، شام کے بازار میں کسی نے نہیں کہا کہ آنکھیں بند کرو، بطول کی بیٹی آ رہی ہے۔ نوجوانوں، ایک جملہ نہ کہوں تو شاید آج کی تقریر مکمل نہ ہو سکے۔ نوجوانوں، ابھی میں شام سے آیا ہوں، 4 جون سے میں شام سے آیا ہوں۔ نوجوانوں، جب میں بی بی زینب کے زری میں داخل ہوا تو ایک خدام بیٹھا ہوا تھا جس کے آگے کئی چادریں رکھی ہوئی تھی، جو بھی عورت ننگے سر آتی تھی اس کو چادر اڑاتے تھے، اور مجھے کہا کہ عبدالحکیم ذرا اس عبارت کو تو پڑھو عربی میں، تو وہاں بھی زینب کی عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اے عورتیں جب میری زیارت کے لیے آؤ تو ننگے سر نہ آنا۔ بڑا جملہ ہے، میری زیارت کے لیے آؤ تو ننگے سر نہ آنا، ارے سر پر چادر اوڑھ کر آنا۔ بزرگوں، جو بھی غیر عورت کو ننگے سر دیکھنا نہیں چاہتی، خدا جانے وہ زینب خود ننگے سر کیسے آئی ہوگی۔ اور عزاداران حسین، ایک جملہ مجھے سمجھ میں آیا، جب میں کربلا گیا تھا تو دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ کربلا سے کفن لے کر آنا، کربلا سے کفن لے کر آنا۔ جب شام گیا تو ہر عورت کو چادر مل رہی تھی۔ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ بی بی زینب نے بھائی حسین کو کہا بھائی حسین تجھے کفن نہ ملا، اب